علیہ السلام اب وہ دور آئے گا جب حفظ و انا کی خاطر، اب وہ دور آئے گا جب حفظ و انا کی خاطر شر اور غرض کا انسان میرے در پر ہوگا، اور جناب ختم المرسلین رحمت العالمین سرکار دو عالم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتفاضل بكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. عزیزان محترم، میں آپ کی عزت افزائی کا شکرگزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے یاد کیا. یہ گھنٹہ اور اگلے 4 گھنٹے اس وقت میں میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک ایسا سورہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں پروردگار نے وقت کی قسم کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر قسم ہے زمانے کی. عصر کے معنی زمانہ، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. گواہ، دیکھو قسم کے معنی ہے گواہی کے. جب تم کہتے ہو نا خدا کی قسم، قسم کھاتے ہو نا کہ خدا کی قسم، اس کا مطلب ہوتا ہے خدا گواہ ہے میری بات کا. تو قسم کے معنی گواہ. والعصر زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر. کس بات پر زمانہ گواہ ہے؟ کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فقط وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا. والتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی. والتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. کتنا چھوٹا سا سورہ ہے، کتنا مختصر سورہ ہے، لیکن پروردگار نے اس سورے میں انسانیت کے 2 گروہ بتائے. ایک گروہ نقصان والا، دوسرا گروہ نفع والا. ٹھیک ہے نا؟ ایک گروہ تغیر میں رکے رہنا میرے ساتھ. ایک گروہ وہ جس کی پوری زندگی نقصان ہی نقصان ہے. دوسرا گروہ وہ جس کی پوری زندگی فائدہ ہی فائدہ ہے.
اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نقصان والے تعداد میں زیادہ ہے یا فائدے والے تعداد میں زیادہ ہے؟ ایک قاعدہ ہے زبان کا، اس قاعدے کو سن لو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. میں نے کبھی اللہ پر تمہارے شہر میں تقریر کی تھی اور اتفاق سے اس سورے میں اللہ بنیادی اور فیصلہ کن ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اللہ ٹھیک ہے نا، اور یہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، اس لیے کہ تم اپنے کلمے میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے معنی سوا ہے. وہ کہتے ہیں نا، اب وہ تقریر جن لوگوں نے سنی ہوگی ان کے ذہن میں محفوظ ہوگی، اس تقریر کو ریپروڈیوس کرنا محفوظ نہیں ہے. میں تو آگے لے جاؤں گا. دیکھو میں نے کہا سارے لوگ آ گئے سوائے فلاں کے، سارے لوگ اکثریت میں، فلاں اقلیت میں. ٹھیک ہے نا، مجلس میں سارے لوگ آ گئے، سب آ گئے سوائے فلاں کے. تو سوائے کے بعد جو ہوگا وہ اقلیت میں ہوگا، سوائے کے پہلے جو ہوگا وہ اکثریت میں ہوگا. سوائے اردو میں اللہ، عربی میں توجہ ہے. اب میں اللہ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. مجلس میں سب آ گئے اللہ فلاں کے، ٹھیک ہے نا، مجلس میں سب لوگ آ گئے اللہ فلاں کے. تو اللہ کے پہلے اکثریت، اللہ کے بعد اقلیت. قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ہمیشہ خسارے والا اکثریت میں ہوگا، مومن اقلیت میں ہوگا. یاد رکھنا کسی دن اس اللہ سے کام ہوگا. کوئی توجہ ہے تو قرآن نے کیا کہا کہ ہمیشہ زمانہ گواہ ہے. والعصر زمانہ گواہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت ہمیشہ خسارے میں رہے گی. اور واقعہ یہ ہے، اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں. اب ذرا اکثریت اور اقلیت سمجھ لینا. اگر سمجھ گئے تو اس سورے کا مرکزی مفہوم تم تک واضح ہو گیا. لیکن اکثریت اور اقلیت سمجھ میں آئے گا یہ مسئلہ اس وقت جب اللہ سمجھ میں آ جائے. حضرت نوح 900 برس کی تبلیغ اور قرآن نے آواز دی وما آمن معہ الا قلیل. 950 برس کی تبلیغ کے بعد اقلیت ایمان لائی، اکثریت گمراہ. ٹھیک ہے نا، اقلیت ایمان لائی، اکثریت گمراہ رہی. یہ زمانے کو اور اب زمانے ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس. مالک دیکھو قرآن پڑھ رہا ہوں، انسانوں کی اکثریت گمراہ ہو گئی. تو زمانے نوح میں بھی اکثریت ظالم گمراہ، زمانے ابراہیم میں بھی اکثریت ظالم گمراہ. زمانے موسیٰ 40 دن کے لیے گئے توریت لے لے، 40 دن کے لیے اپنی امت کو یہودیوں کو چھوڑ کر موسیٰ توریت لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے. اور ادھر امت نے یہ کیا کہ بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. بھائی بہت توجہ رکھنا، یہ بڑا نازک بنانا چاہیے. 40 دن کی غیبت میں، 40 دن کی غیبت میں یہودی گمراہ ہو گیا. وہ یہودی تھے کہ اگر ہادی 40 دن کے لیے غائب ہو جائے تو گمراہ ہو جائے. اور یہ مومن ہے کہ 1500 سال سے ہادی بنے رہتے ہیں. کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے؟ کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے؟ کس گھڑی ہے میری امید کے رب آؤ گے؟ ارے کچھ تو بینائی پڑے چشمے تمنا کی حضور
हुजूर ये बताने ही चले आओ कि कब आओ। ये मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु बहुत तवज्जो है, बहुत तवज्जो है, इसलिए कि अब तो मौजूद गुफ्तगू मुअय्यन हो गया। समझ रहे हो ना? अब देखो मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ अपने खाने चलने वालों को। ज़माने नूह में अक्सरियत गुमराह, थोड़े से लोग हिदायत पर। ज़माने इब्राहिम में अक्सरियत गुमराह, थोड़े से लोग हिदायत के ऊपर। ज़माने मूसा में हशर किया तुमने, अक्सरियत गुमराह हो गई, थोड़े से लोग रह गए हिदायत के ऊपर। भाई बहुत तवज्जो है। तो इंसान का मादी अक्सरियत गुमराह, अक़लियत हिदायत पर। बस एक जमाना ऐसा था जब जुल्म 1/4 था और 3/4 अदल था माजी में, तुम्हारे माजी में। मैं बुजुर्ग ने कहा बेशक अब जाहिर है बुजुर्ग तो मुहातब भी नहीं है ना मेरे मुहातब तुम लोग नौजवान लोग हैं। भाई याद है जब पहली आबादी इंसानियत की बनी तो आदम, हव्वा, हाबील, काबिल ने कत्ल किया, वो जालिम बन गया। 3 अदल पे कायम रहे तो 4/4 जुल्म, 3/4 अदल। ठीक है ना? तमहीद सुनते जाओ, इसलिए कि मुझे तो काम लेना है कि तमहीदों से, और बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि तमहीद से बहुत तेजी के साथ निकल जाओ। भाई सुनना क्या अजीब पहले फिक्र है। तो 1999 की तारीख से जिस तारीख में तुम बात करते हो लेकर पूरा वादी तुम्हारे जहां तक कभी बाती है अक्सरियत गुमराह, बहुत थोड़े लोग हिदायत के ऊपर, और अब पूरे नूर 24वां पूरा कुरान मजीद का। देखो अब मैं एजेंडे को बदल रहा हूँ और ये आयत खुसूसियत के साथ सदिया कर रहा हूँ, और ये अहम आयत है 24वां पूरा कुरान मजीद का, और उस सूरे की 55वीं आयत। जाके तर्जुमा देखना, तुमने तर्जुमे में डरती तो नहीं मारती। इसलिए मैंने हवाला दिया वअदल्लाहुल्लज़ीना, क्या कमाल की आयत है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तख़लिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ। अल्लाह ने वादा किया है, एक लफ्ज़ का तर्जुमा सुना, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात। अल्लाह ने वादा किया है कि तुम में से जो मादी में ईमान ला चुके, जो मादी में अच्छा अमल कर चुके, लयस्तख़लिफन्नहुम फिल अर्ज़, अल्लाह उन्हें मुस्तक़बिल में खलीफा बनाएगा। सुन रहे हो बात को? फिर सुनना। आयत इस्तिख़लाफ़ कहलाती है ये आयत, खिलाफत की आयत। तो खिलाफत की आयत को तो भाई दिलचस्पी नहीं सुनना चाहिए ना। खिलाफत की आयत है किताब की, और किताब बार काफी है। तो अब ये आया इस्तिग़लाफ़ हदिया कर रहा हूं, उसे ले जाएगा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात, अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो माजी में ईमान लाए, जो माजी में अमल सालेह कर चुके। क्या वादा किया है? लयस्तख़लिफन्नहुम फिल अर्ज़, कि अल्लाह उन्हें मुस्तक़बिल में खलीफा बनाएगा। भाई अजीब आयत है कि जो माजी के मोमिन है उन्हें मुस्तक़बिल में खलीफा बनाएगा। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब उम्र 1200 साल से ज्यादा हो। समझ रहे हो बात को? माजी के मोमिन को मुस्तक़बिल में खलीफा बनाएगा। मुस्तक़बिल में ये उसी वक्त मुमकिन है जब उम्र लंबी हो। समझ रहे हो ना? उम्र लंबी हो, यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ। उस वक्त अक्सरियत होगी अच्छे लोगों की, उस वक्त अच्छे लोग होंगे। भाई तवज्जो है। तो सूरह मुनाफ़िक़ में कहा ज़माना गवाह है कि हर दौर बुरा था, अक्सरियत बुरी थी, और इस आयत में कह रहा है कि ऐसा ज़माना मुस्तक़बिल में आएगा जब अक्सरियत अच्छी होगी। तो दोनों आयतों में तलाक हो गया या नहीं? भाई यही तो लाना था, यही अपने सुनने वालों को लाना था। और जहां तमहीद मेरी खत्म हो रही है, लेकिन मेरा जुमला मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाए। ज़माना गवाह है कि इंसान माजी में हमेशा खतारे में रहा, और सूरह नूर की आयत कह रही है कि वो ज़माना गवाह है। सूरह नूर की आयत कह रही है कि आप मुस्तक़बिल में ऐसा खलीफा बनाएंगे कि हुकूमत पूरी ज़मीन पे होगी और पूरी ज़मीन पे अदल होगा। तो
یہ توحید استوار ہو جائے. اچھا کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. قرآن اتنا واضح ہے کہ ایک لمبی عمر والا موجود ہے. قرآن کا اتنا واضح ہے کہ ماضی کے انسان کو مستقبل میں خراب ہو دیں گے, اتنی باتیں آ رہی, ٹھیک ہے نا. اور دنیا کہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر وہ نعوذ باللہ اب میں دنیا کا قول نقل کر رہا ہوں اور میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائم ہوں اور ہمیشہ قائم رہوں گا, لیکن اعتراض کو سنتے جاؤ نا. جو مختلف قول نقص آیا کہ اتنا بڈھا, اتنا پرانا, ہاتھ پاؤں میں راشا, ہمیں جھکی ہوئی, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, زبان بولتی نہیں. اگر آ بھی گیا بھائی 100 سال کا بوڑھا جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا, تو 1100 سال کا بوڑھا, 1500 سال کا بوڑھا, بھائی کمال ہو گیا. 1100 سال کے بوڑھے پر ہر ایک کو اعتراض ہے اور 2000 سال کے عیسیٰ پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. اچھا تو کہنے لگے کہ اگر آ بھی گیا تو کیا خاک ہدایت انجام دینا, نعوذ باللہ کتنا بوڑھا. تو بھائی اگر بوڑھا برا ہے تو صرف اس طور پر بوڑھا تو برا نہیں ہوگا نا. اگر نعوذ باللہ اگر بوڑھا برا ہے تو پھر ہر دور کا بوڑھا برا ہوگا, چاہے آج کا بوڑھا ہو یا کل کا بوڑھا ہو. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. تو تمہارا بھائی بہت توجہ, اس لیے کہ اب میں منزل تحریر سے گفتگو کے مرکز تک پہنچ گیا. تمہارا آج حالت, تمہارا آج زیادہ, کیا اس بات پر یقین نہیں کرو گے؟ واللہ یہ وہ آیتیں ہیں جو بار بار میں نے مشن کے طور پر میں سنوار واقعہ کی, لیکن ذرا استدلال دیکھنا. واللہ پورے نہ ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. سورہ نحل کھولنا پورا قرآن کا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم ذرہ برابر بھی عالم نہیں تھے, جاہل تھے. لا تعلمون شیئا, ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے. جب آئے ہو تو جاہل آئے, آئے ہو تو جاہل ہے. توجہ رہے, توجہ. اسی مرحلے کی تمہیں بندی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں, دیکھو کتنی کھلی ہوئی اور کتنی تنخواہ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا, تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. جعل لکم السمع, اللہ نے تمہیں کان دیے, والابصار, اللہ نے تمہیں آنکھیں دی, والافئدہ, اللہ نے تمہیں دل و دماغ کیے, لعلکم تشکرون, تاکہ ان کو حاضر کرو, اس کے بعد میں سکو جھکا دو. تو آئے جاہل آئے, ٹھیک ہے نا, آئے جاہل آئے. اور اب اسی سورے کی آیت سورہ نحل کی, واللہ خلقکم, میں کیا کمال کی آیت ہے. اب سنتے جاؤ, سنتے جاؤ. جی چاہ رہا کہ تو بھی راجے ہدی اگر تم جی چاہ رہا. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اللہ تمہیں خلق کرتا ہے, تو اللہ ہی نے تمہیں خلق کیا ہے. ثم یتوفاکم, اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور اللہ تم میں سے بہت سو کو پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف, لکہ لا یعلم بعد علم شیئا, تاکہ تم پھر جب قبر میں جاؤ تو جاہل بن کے جاؤ. آئے تھے تو جاہل آنے, گئے تو جاہل گئے. یہ پوری انسانیت کا حشر ہے. آئے تو جاہل آئے, گئے تو جاہل گئے. یعنی تمہاری پوری زندگی دو جہالتوں کے بیچ میں. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ تو یہ عام انسان ہے کہ ان کی زندگی دو جہالتوں کے بیچ میں گزرے. نہیں, تمہاری زندگی دو نجاستوں کے بیچ میں.
انسانیت کو خطاب کیا ہے پروردگار نے. تم آئے ہو تو ظاہر آئے ہو. اچھا یاد نہ آیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر جب نکالا تو تم جاننا چاہیے. تو پیٹ کے اندر تو وہاں جا رہے تھے نا. عجیب بات ہے نا, جب پیٹ کے باہر جاہل ہو تو کیا پیٹ کے اندر بہت بڑے عالم ہے؟ میں تو بالکل ہی عالم ہے. لیکن اب میں کیا کروں, اب وہ مرحلہ آ گیا جس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روک لوں گا. پیٹ کے باہر قوم پوری انسانیت پیٹ کے باہر جائے, پیٹ کے اندر تو بالکل ہی بالکل وہاں جائے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب کیا اس واقعے کو بھول گئے جسے ہر سیرت نگار نے لکھا ہے؟ ہر سیرت نگار نے سناؤ بھائی, لکھا ہوا ہے کہ جب علی کا حمل مطہر فاطمہ بنت اسد کے برق مطہر میں منتقل ہوا تو اچھا پیغمبر اکرم کہاں پڑے ہیں؟ بنت اسد کے گھر میں. اور بنت اسد نے ماں کی طرح پالا ہے. ٹھیک ہے نا, سگا بھتیجا ہے اور وہ بنت اسد سگی چچی. ادھر سے آواز ہے چچی. بھائی آپ ضرور, آپ کو مبارک کرے اللہ, چونکہ رشتہ تو یہ لکھا ہے, رشتہ یہ لکھا ہے کہ وہ سگی چچی تھی. لیکن اگر میں انہیں ماں کہوں تو اعتراض نہ کیجیے. میں اگر انہیں ماں کہوں تو اعتراض نہ کیجیے گا. دیکھیے میں کبھی بھی عقیدہ قرآن سے ہٹ کے نہیں بناتا. بھائی اگر یاد ہونا تو سورہ بنی اسرائیل نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حبیب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تو فقط میری عبادت کرے گا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا. وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا دے گا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے اچھی اچھی باتیں کرے گا. بھائی عجیب بات ہے کہ محمد کے ماں باپ بچپنے میں مر گئے اور قرآن نازل ہوا 40 برس کے بعد, اور یہ دوسرے ماں باپ کون ہے؟ سے لے کے اس کونے تک آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تم چچی کا ہو اور مجھے حق دے دو, میں ماں کہوں, مجھے قرآن میں امامت لگ رہا ہے. اچھا تو اب ظاہر کہ ماں جب بچے کو پالے گی تو اس کا احترام تو نہیں کرے گی نا. اب محمد رسول اللہ بنت اسد کی آگوش میں پڑھ رہے ہیں, کوئی احترام نہیں, بھتیجا ہے, سگا بھتیجا ہے. جب علی کا حمل مطہر میں آ گیا تو اب تاریخیں بدل گئی. جاؤ دیکھا تاریخوں میں کہ جب رسول بچہ بچہ بھتیجا گھر میں داخل ہوگا بنت اسد احترام کے لیے کھڑی ہو جاتا. اچھا کمال ہو گیا. جب بھی رسول اللہ یعنی بچے ہیں نا, رسول اللہ بچے ہیں, اور جب بھی تشریف لاتے گھر کے اندر تو پہلے تو کوئی احترام نہ ہو کہ بیٹھ جاؤ, اور جیسے ہی اب علی کے حملے آنے کے بعد تشریف لاتے رسول بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا, عرب عورتوں نے کہا کہ بنت اسد کہ تم نے کیا رویہ اپنایا ہے؟ کہا بھائی کہ کیا کروں, میں تو نہیں چاہتی, میں تو نہیں چاہتی, لیکن پیٹ والا بچہ مجھے کھڑا ہونے پر مجبور کرتا ہے. یہ واقعہ سن لو, یہ واقعہ سن لو, میں تیزی سے آگے چلا رہا ہوں. خدا کے قسم یہ واقعہ ایجنڈے میں نہیں تھا, لیکن نوجوان دوستوں تک اس واقعے کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. اچھا تو عرب کی عورتوں نے طے کیا کہ پتہ نہیں کس قسم کا بہانہ بنایا ہے بنت اسد نے, پیٹ والا بچہ میں کھڑا ہونے میں مجبور کر دیتا ہے, کہنے کی ایسا کرو جب محمد آئے تو دبا کے بیٹھ جاؤ. اب عرب کی عورتوں سے تم بھی واقف ہو, عرب کی عورتوں سے تو تم بھی واقف ہو, کٹے جبڑے والی, میدان میں آ جانے والی. عرب کی عورتیں تو 8-9 عورتوں نے
کھڑکی کے پیچھے سے دبایا، چودھری نے ہاتھ تھاما، یعنی سب نے دبایا دل دیا سب کو، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی دائیں گری، کوئی بائیں گری، کوئی سامنے گری، کوئی پیچھے گری، تو جب علی کے مقابلے پر 8 عورتیں نہ رک سکی تو ایک آدھ کیا رکے گی؟ بہت توجہ ہے، اسے کہ زحمت دی ہے تمہاری زندگی دو حالتوں کے درمیان، آئے تو جاہل ہے، گئے تو جاہل ہے، اور دیکھنے والا بچہ اگر محمد کو پہچان نہ رہا ہوتا، بھائی اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ تم پیٹ سے باہر آ کے بھی جاہل، وہ پیٹ کے اندر بھی آنے بن گئے۔ تم علی جیسے نہ ہو سکے تو علی کے رسول جیسے کیسے بن جاؤ گے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اب یہیں سے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ سورہ غافر جہاں کا پورا ماضی تمہارے سامنے ہے، اقلیت ہدایت پر، اکثریت گمراہ، وہ بڑا سر، اور وہ پورے لوگ آوازی کہ مستقبل میں عدالت کی اکثریت ہوگی، ظلم کم ہو جائے گا، تو قرآن مجید کا پیغام یہی ہے کہ صرف ماضی پہ ناز نہ کرنا، صرف حال پہ نگاہ نہ رکھنا۔ عقل مند وہ ہے جو مستقبل کا بندوبست کرے، اگر مستقبل میں جھوٹے پڑ گئے تو کلمہ پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے آل محمد نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں جو فساد نہ کرے آخرت اس کی ہے، جو فساد کرے سمجھ رہے ہو نا، آخرت اس کی نہیں ہے، بل عاقبت للمتقین، اور ہم نے طے کر دیا ہے کہ عاقبت ہوگی صرف متقین کی، نجات ہوگی صرف متقین کی، جنت میں صرف متقین جائیں گے، متقین کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا۔ بھائی یہی سبب ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا دعویٰ تو ہر ایک نے کیا، امام المتقین کا دعویٰ علی کے علاوہ نہیں دیتا۔ اچھا تو امام المتقین کے پیچھے آ جاؤ، بل عاقبت للمتقین، امام المتقین کے پیچھے آ جاؤ، انجام بخیر ہوگا۔ اور اس امام المتقین نے نہج البلاغہ رکھا۔ دیکھو بڑا چھوٹا جملہ، 3 لفظوں کا جملہ ہے، وہ تمہارے سامنے پیش کروں گا، اور جس طریقے سے بول رہا ہوں اس طریقے سے نہیں بولنا کرتا میں، اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت پڑھے لکھے شہر کے، بہت پڑھے لکھے محترم سننے والوں سے مخاطب ہوں، اور یہ مجلس حسین کا فیض ہے، مجلس میں آ کے ہی پڑھے لکھے ہیں۔ مجلس میں آتے ہی ٹھیک ہے نا، ہے کوئی بھائی، لیکن سنتے جاؤ کہ جانا کہاں ہے، تو اب 3 لفظوں کا آگے کا ایک جملہ تھا، اور وہ جملے کی گہرائی کو تم خود محسوس کرنا۔ کہنے لگے ممبر کوفہ سے، اب دنیا یہ دنیا بیدارت پہ ناز کر رہے ہو، بیدارت ہے بھی بڑی اچھی چیز، جب بھی مل جائے جس کو بھی مل جائے خوش ہوتا ہے۔ اچھا صدارت اس سے بڑی چیز ہے جس کو بھی ملے خوش ہوتا ہے۔ صدارت اس سے ہی بڑی چیز ہے، جس عمر میں ملے
رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو یہ وزارت ہوئی، صدارت ہوئی، دولت ہوئی، اقتدار ہوا، بینک بیلنس ہوا، بڑی بڑی انڈسٹریز ہوئی. علی نے جانتے کیا کہا؟ اب دنیا ذل و زائل، یہ جو دنیا ہے نا یہ سایہ ہے. خدا کی قسم سننا، علی تو کہہ کے رک گئے یہ دنیا سایہ ہے. بھائی سائے کا مزاج جانتے ہو؟ سائے کا مزاج کمال ہے. اگر تم مشرق میں ہو سایہ مغرب میں ہوگا، اگر تم مغرب میں ہو سایہ مشرق میں ہوگا. بھائی بہت توجہ ہے. علی نے علی تم نے کہا دنیا سایہ ہے، دنیا سایہ ہے. توجہ، سورج مشرق سے نکلا سایہ مغرب میں پڑے گا، سورج مغرب میں پہنچا سایہ مشرق میں گیا. اچھا تجربہ کر لینا کل دن کو تجربہ کر لینا. تمہارا جب سایہ دھوپ میں بنے تو اسے پکڑنے کی کوشش کرنا. جب تم پکڑنے کی کوشش کرو گے تو سایہ آگے آگے بھاگے گا. دنیا سایہ ہے، دنیا سایہ ہے. میرا علی بول رہا ہے، خدا کی قسم میرا علی بول رہا ہے، دنیا کیا ہے؟ سایہ ہے. کوشش کرو پکڑنے کی، آگے آگے بھاگے گا. اور جب منہ موڑ کے تم چلو گے پیچھے پیچھے آئے گا. یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. دنیا سایہ ہے، اگر اس کے پیچھے جاؤ گے وہ آگے آگے بھاگے گی، اور اگر اس سے منہ موڑ کے بیٹھ گئے تمہارے پیچھے آئے گی. بھائی توجہ رہے، پھرتے رہو دنیا کے پیچھے. زندگی کا آفتاب ڈوب جائے گا، دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. اور اگر منہ پھیر کے بیٹھ گئے دنیا پیچھے آئے گی. بھائی علی نے جب دنیا سے منہ پھیرا تو 23 برس بعد صحیح دنیا آئی یا نہیں کہ علی بیعت کروانا. کشتی علی، نجات علی، نا خدا علی، مولا علی، امام علی، پیشوا علی، رہبر علی، سراج علی، نا خدا علی. مشکل میں ساری خلق کے مشکل پیروں کے دستگیر، نبی کے وزیر ہے، عالم فقیر ہے. زوجہ بطول مولا گل حضرت علی علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے بلند در سلام. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، آج پہلی گفتگو تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ میرے سننے والوں تک میرے مولا کا یہ پیغام پہنچ جائے. اب دنیا ذل و زائل، دنیا کے پیچھے جاؤ گے دنیا بھاگے گی. منہ موڑ کے بیٹھو دنیا پیچھے آئے گی. اور علی سے بہتر اس کا تجربہ کروانے والا کوئی نہیں تھا. 25 برس 23 یا 25 برس گھر میں بیٹھے رہے. آئی نا دنیا آئے کے بیعت کرواؤ. بھائی عجیب کمال کی شخصیت ہے، عجیب کمال کی شخصیت ہے. اس دن کہہ رہے تھے بیعت کرو، آج کہہ رہے بیعت کرواؤ. یہ بدل کیسے گئے؟ کیا زمانے کا کمال ہے. بڑا اثر ہے، زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے. علی مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بڑا بھیڑ نے روک لیا، ہزار افراد نے. علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم بیعت کریں گے. علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم بیعت کریں گے. ایک مرتبہ علی نے اس بچے کو دیکھا اور کہنے لگے بس ایک بات کا جواب دے دو. خدا کی قسم میرے مولا کا سوال سننا، یہی میرا عقیدہ ہے، یہی تمہارا عقیدہ ہے، اور قیامت تک علی کے چاہنے والوں کا یہی عقیدہ ہے. کہنے لگے بس ایک سوال کا جواب دے دو. کہا نا کہ علی ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہاری بیعت کریں گے. کہا ایک سوال کا جواب دو. کہا یا علی کہو، پوچھو. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ کل مجھ میں کیا خامی تھی جس کی وجہ سے بیعت نہیں کی، اور آج کون سی خوبی پیدا ہو گئی جو بیعت کے لیے آ گئے. کیا کمال کا جملہ ہے، کیا کمال کا جملہ ہے. بس یہ بتا دو کہ
कल मुझ में क्या खामी थी जो तुमने बैक नहीं की, और आज मुझ में वो खूबी कौन सी पैदा हो गई जो बैक कर आ गए हो। यानी बदला दिया कि जमाने ने तुम्हें बदला है, मुझे नहीं बदला, मैं तो साहिब रसूल हूं ना। सुनना सुनना सुनना, दूर जाना है, मुझे दूर जाना है और थोड़ा सा वक्त लेना है अपने सुनने वालों का सुमरा लेने। कहा लेकिन अली हम तो तुम्हारी बैत करेंगे, हम तो करेंगे, हाथ बढ़ाओ। कहा अच्छा अगर बैत करनी है तो गली में नहीं होगी, तारीख है, रिकॉर्ड है, अगर बैत करना चाह रहे हो तो गली में बैत नहीं होगी, मस्जिद में आओ। बच मार गया मस्जिद में, कहा हाथ बढ़ाओ, कहा नहीं मुझे मिंबर पे जाने दो, बैठ जाओ। जब सारा बदला बैठ गया तो सीनों पे कलम हुए, सब जानते हैं, सब जानते हैं, कहीं जाना है, कहीं कहीं जाना है, सीनों पे कलम हुए, उस मकाम पे जाके बैठे जहां मेरा नबी बैठता था, ठीक है ना, और अपने दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में कवच कर दी और कुछ देर करके झुकाए बैठे रहे। और उसके बाद अली ने अपनी खिलाफत का पहला तारीखी खुतबा दिया। सुनोगे सुनोगे क्या कहा अली ने? उंगलियों को दाहिने हाथ की बाएं हाथ की उंगलियों में कवच करने के बाद अली कुछ देर बैठे रहे, फिर सर उठाया और सर उठाने के बाद दो जुमले कहे, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही कद रजअल हक़ अला मकाने। उस अल्लाह का एहसान है कि हक़ आज अपनी जगह पे वापस आ गया। और फिर सब को झुका के बैठ गए। अब चिलगुड़ियां शुरू हुई मजबूर से, जब मजबूर शुरू हुई चिलगुड़ियां तो एक मरतबा फिर अली ने अपने सर को उठाया और कहने लगे, माँ हाजिरी सज्जा पहनाई को, ये तुम्हारे दरमियान शोर कैसा? अच्छा शोर इतना आवाज भरल रही ना कि अली के काम तक आ जाए। आप फिर गुफ्तगू कर रहे थे, खुदा की कसम, खुदा की कसम, माँ हाजिरी सज्जा पहनाई को, ये काना, अब मैं सही तर्जुमा कर रहा हूं, ये काना फूसी क्या कर रहे हो, ये सरगोशियां क्यों कर रहे हो, क्या है बात क्या है? वो कोई दिल वाला उठ के खड़ा हो गया, कहने लगे वो बुजुर्ग तारीफ नाम देख लेना कि यारे तुम्हारी ये हिम्मत के मकाम मोहब्बत में जाके बैठ गए, यानी तुम्हारी ये हिम्मत, मैं सुनना खुदा की कसम, ये तुम्हारी हिम्मत के मकाम मोहब्बत में जाके बैठ गए। बस ये सुनना था कि एक मरतबा अली ने जो में मिंबर पे हाथ मारा, मिंबर की लकड़ी पे हाथ मारा, कहने लगे बहादुर आवा, ये लकड़ी के तख्ते क्या है? वज़ा तो कदमैया अला अक़ताबि नबी, ये क्या है? पहले तो बोले ने पूरे पे कदम रखे हैं ना। सुनना क्या कहा अली ने? ये लकड़ी के तख्ते, भाई मैं खुदा के कसम जब मैं आऊंगा तो मैं पूछूं अगर आपसे ये क्या रखा हुआ है, आप कहेंगे मिंबर रखा हुआ है, ठीक है ना? अच्छा तो मैं कहाँ बैठा हूँ? मिंबर पर। क्या लकड़ी के तख्तों पर बैठूं? तो है तो लकड़ी के तख्ते, लेकिन एहतराम कहते हैं इसे मिंबर। अली ने कहा ये लकड़ी के तख्ते हैं, ये लकड़ी के तख्ते हैं। पूरी तारीख इस्लाम में सिर्फ दो अशखास ऐसे गुजरे जिन्होंने मिंबर को लकड़ी का तख्ता कहा, दो अशखास। या अली ने कहा कि ये लकड़ी के तख्ते क्या है, और या सैयद सज्जाद ने यजीद के दरबार में कहा हल अरफाओ अला हादिल आवाज, यजीद क्या मैं इन लकड़ी के तख्तों पर बैठकर बताऊं कि मैं कौन हूं? तो आले मोहम्मद ने कहा ये मिंबर नहीं लकड़ी के तख्ते हैं। भाई बतलाना ये था कि मेरे घर में हो तो मिंबर है, तेरे घर में हो तो लकड़ी है। ठीक है ना? जो एहतराम में छोड़ा जाता रहा, जो मकाम एहतराम में छोड़ा जाता रहा, और खुदा के कसम जो भी बैठेगा वो छोड़ के बैठेगा, इसलिए कि उसकी तीनत एक नहीं है रसूल के साथ, उसका नूर एक नहीं है रसूल के साथ, वो
کی خلقت ایک نہیں ہے رسول کے ساتھ. کہنے لگے کبھی لکڑی کے تختے کیا ہیں, میں نے تو مہر نبوت پر قدم رکھے ہیں, یہ کہہ کے بیٹھے میں مقام محمد پر, یہ کہہ کے ہاتھ بڑھایا اب بیعت کرو. تو یہ علی گلی میں ہاتھ دے دیتے, بس اتنا کہنے کے لیے تم نے رحمت کی ہے یہ ساری سچویشن کریٹ کی ہے, اتنا تو کہنے کے لیے گلی میں ہاتھ بڑھا دیتے بیعت کرو. اچھا مسجد میں آ گئے تھے, کھڑے کھڑے کہتے تھا بیعت کرتے چلے جاؤ. یہ مقام محمد پہ بیٹھ کے بیعت کروانا, یہی تو میرے معصوم مولا کا معصوم عمل ہے کہ دینے والے, خلافت دینے والے دینے آئے تھے چوتھی, اور علی نے مقام محمد سے بیعت لے کے بتایا کہ چوتھی نہیں ہے پھیلی ہے. عجیب مرحلہ ہے مکتوب کا, کیا میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ماں حاضر آوا. ارے یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں, اب سننا جس مرحلے پہ لے آیا ہے, یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں. وضعت قدمیہ علی اکتاف النبی, میں نے تو اپنے نبی کے کندھوں پر اپنے قدم رکھے ہیں. اب سننا کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں اگر کہوں میری زبان کھینچ لو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن جاؤ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا, معتزلی میرے مسلک سے ان بزرگ کا تعلق نہیں ہے, لیکن میں تو ہر اس عالم کا احترام کرتا ہوں جس نے کچھ بھی میرے دین کی خدمت کی. بھائی قریب لاؤ, مسلمانوں کو قریب لاؤ, میرا تو یہ مشن ہے نا. تو حضرت علامہ ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ سن رہے ہو, بہت بڑی عالم اسلام کی شخصیت ہے, بہت ہی بڑی, اور انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے علی کے حکموں کی شرح, اور آج تک دنیا میں ان چیلنج ہے, اس سے بہتر شرح نہیں ملتی. اور علی کی شان میں انہوں نے 7 قصیدے کہے ہیں, اور ان قصیدوں میں سے ایک قصیدے کا کوئی ایک شعر سنا ہوا, لیکن ابھی رک جاؤ بھائی, ہمارے اکرم معراج میں چلے. بس سننا, ایک منزل آئی جہاں پہ جبریل نے ساتھ چھوڑا. اب اس سے پہلے انبیاء رپورٹ کر سکتے ہیں واقعے کی, کیونکہ انبیاء سے پیغمبر کی ملاقات ہوئی ہے, فرشتے رپورٹ کر سکتے ہیں, جبریل امین رپورٹر بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جب جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو اب رپورٹر کوئی نہیں ہے نا. یعنی ایسی منزل ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اب میرے نبی نے کہا, خدا کی قسم سنو میرے محمد کو سمجھو, پھر بات مکمل ہوگی. میرے نبی نے کہا کہ جب فضائل نور میں اکیلا رہ گیا, تمہارے سننے کے لیے یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں. تو آواز قدرت آئی, ادھر منی محمد اس سے قریب آؤ, اور میں نے اس ایک حکم پر اتنا فاصلہ طے کیا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. سوچو تمہاری کائنات کتنی بڑی ہے, اب جملہ کور کروں گا تو آواز قدرت آئی, ادھر منی ہمیں قریب, اتنا فاصلہ طے کیا جتنا زمین اور آسمان میں. کہتے ہیں کہ پھر آواز آئی ادھر منی حبیب قریب, اتنا ہی کھاتا پھر میں نے طے کیا جتنا زمین اور آسمان میں ہے. اور میرا نبی کہتا ہے کہ 1000 مرتبہ آواز آئی ادھر منی. اب سوچو تمہاری کائنات کتنی بڑی ہے, سن رہے ہو نا, تو 1000 مرتبہ میرے اللہ نے میرے نبی کو ادنو بندی کہہ کر قریب بلایا, اور ہر مرتبہ میرے نبی نے اتنا فاصلہ طے کیا جتنا زمین اور آسمان میں. میرا نبی کہتا ہے, رپورٹر کوئی نہیں ہے, میں بیان کر چکا. میرا نبی کہتا ہے کہ اب جو میں آیات الہی دیکھتا چلا تو مجھ پر اللہ کی حیبت تاری ہوتی گئی, اور میرے جوڑ بند کانپنے لگے. جب میں عرش پہ پہنچا تو جلال الہی سے میرا پورا جسم تھرتھرا رہا تھا. یہ ہے میرا نبی اور وہ ہے میرا خدا. سمجھ رہے ہو نا بات کو, جلال الہی سے میرا پورا بدن تھرتھرا رہا تھا. اتنے میں کہیں سے کوئی دست کرم نکلا. میں اپنے نبی کے قول کا ترجمہ کر رہا ہوں, رپورٹنگ نہیں کر رہا ہوں. یہ تو میرے نبی نے کہا کہ کہیں سے کوئی دست کرم نکلا, اور وہ میرے کندھے پہ آ کے رک گیا,
اور جب وہ رکا تو میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور آج تک اس کا لطف محسوس کر رہا ہوں، اس محبت کا، اس ٹھنڈک کا، اس برودت کا، اس حلاوت کا لطف میں آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ دست کرم کیا تھا، واللہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا نبی کہتا ہے کہ پڑھنے سے کوئی ہاتھ نکلا، میرے شانے پہ آ کے رک گیا۔ اور اب ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں، بھائی توجہ ہے، وعلی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ، بھائی کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، دست کرم شانے پہ آ کے رک گیا، اللہ کا دست کرم شانے پہ آ کے رک گیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ جہاں معراج میں اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، فتح مکہ پر علی نے وہیں پہ اپنا پاؤں رکھ دیا۔ ابی الحدید معتزلی کا شعر ہے، میں دیکھو بڑے باذوق اور پڑھے لکھے سامعین سے خطاب کر رہا ہوں میں، شعر میرا نہیں، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کا ہے، الافیات السبع کے نام سے اس کے تفسیریں چھپے ہوئے ہیں، مصر سے دیکھ لینا یہ شعر ہے یا نہیں۔ وعلی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ، علی نے اسی مقام پہ اپنا پاؤں رکھا جہاں اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بھائی اللہ کے تو نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، جس کے ہاتھ کو چاہے اپنا ہاتھ بنا دے، جس کے پاؤں کو چاہے اپنا پاؤں بنا دے۔ بھائی اللہ کے ہاتھ نہیں ہے نا، اچھا تو جس کے ہاتھ کو چاہے کہہ دے میرا ہاتھ، اور اللہ کے پاؤں بھی نہیں ہے تو جس کے پاؤں کو چاہے کہہ دے میرا پاؤں۔ تو اب تک تم نے سنا ہوگا علی کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ، اور آج مجھ سے سنتے جاؤ علی کے پاؤں۔ یہ تاریخ فضائل میں اضافہ کر رہا ہوں، تاریخ فضائل میں اضافہ کر رہا ہوں۔ اب تک یہی سنتے آئے تھے علی کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ، آج اس شعر سے میں نے استعمال کیا، علی کے پاؤں، اللہ کے پاؤں، یاد رہے علی کے پاؤں، اللہ کے پاؤں، اللہ کے پاؤں، علی کے پاؤں نہیں ہے، اللہ کے پاؤں ہے، علی کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو اب علی کا پاؤں دینے رہے، منزل عزیزان پر علی بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی پھٹی ہوئی جوتی تاک رہے ہیں، کیا کمال کی بات ہے۔ جاؤ نیڈو بنا میں دیکھنا، منزل عزیزان پر علی بیٹھے ہوئے جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ایک منزل ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے علی نے، اور وہاں کوئی کام نہیں ہے، جوتی تاک رہے، ٹھیک ہے آگے جانا ہے نا، فرصت ہے تھوڑی سی کسی طرح سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کہنے لگے یا علی یا امیر المومنین، پھینکتے جوتی کو، شرم آنے لگی دیکھ کر، یعنی ایسی جوتی تھی، تو سنو خصوصیت کے ساتھ تمہیں یہ واقعہ کر کر رہا ہوں ایک فٹنوٹ کے ساتھ، ایسی جوتی تھی کہ پیبند لگنے کی اب جگہ نہیں رہ گئی تھی، اور اسے بیٹھے ہوئے علی اپنے ہاتھ سے ٹاکا نہیں، ٹھیک ہے نا، پیشے کا ایک نہیں ہے، یہ جو بیوروکریٹس کے ذہن میں خناس ہوتا ہے نا، اسے صاف کرنے کے لیے جملہ کر رہا ہوں۔ کائنات کے پیروں کے پیر کا نام نعرہ انسان، میں نے کہنے کا مطلب یہ کہ انسانیت کو گریڈ سے نہ ناپو، تقوی سے ناپو۔ یہ ہے میرے علی کا دیا ہوا سبق، یہ ہے میرے مولا کا دیا ہوا سبق، جوتی بیٹھے میں ٹاپ رہے ہیں علی کا پاؤں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کہا یا امیر المومنین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امیر المومنین اب تو شرم آنے لگی ہے، اس کو پھینک دیں، کوئی نئی جوتی خرید لیں، بس جوتی رکھی زمین پر، اور کہا ابن عباس
اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہے قیمت ہے جوتی کی؟ کہا یہ آپ انہوں نے کچھ بھی تو نہیں ہے نا، کسی کے کام نہیں آئے گی. کہا لیکن علی کی نگاہ میں یہ جوتی تمہارے تخت سلطنت سے افضل ہے. کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا ہی جملے میں. تقریر کو آخری مرحلے کے قریب لے آیا. تمہارے تخت سلطنت سے یہ جوتی افضل ہے. میرے علی نے جملہ کہا، جملہ دلیل کے بغیر نہیں ہو سکتا. تمہارے تخت سلطنت سے علی کی یہ جوتی افضل ہے. تو بھائی علی نے کیا کہہ دیا؟ بتلانا یہ تھا کہ تخت سلطنت پر بندوں کے پاؤں آیا ہے، علی جوتی میں خدا کا پاؤں آیا ہے. میرے دوستوں، میرا عزیزو، آج گفتگو اس مرحلے پر روک رہا ہوں، لیکن بالعصر ذہن میں رہے، لیکن زمانے ہی سے قدم کے آگے بڑھنا ہے. والعصر زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کا اعلان کیا، حق کی وصیت کی، جنہوں نے صبر کی وصیت کی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو بتاؤں؟ دیکھو میرے پاس کچھ 4 دقیقے رہ گئے ہیں 10 بجے میں، لیکن میں ایک واقعہ اپنے سننے والوں کو سنانا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ بن جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر. دیکھو پیسہ ساتھ تو پہچانتے ہو، فوج یزید کا کمانڈر ہے، پہچانتے ہو نا اسے؟ کیا کمال کی بات ہے. اسے بلا کر ابن زیاد نے رائے کی گورنری کا پروانہ دیا اور کہا لیکن شرط یہ ہے کہ تو حسین کا سر جا پھر چلا جا رہے. ہری بھری سرسبز و شاداب اسٹیٹ تھی، اس کی گورنری کا پروانہ اس کو مل گیا. تو جب کربلا کے میدان میں آیا اور حسین کی علی سے اس کی آخری ملاقات ہوئی تو حسین نے کہا ابن سعد بعد آ جا، تجھے رائے کا گیہوں کھانا نصیب نہیں، تجھے رائے کا گیہوں کھانا نصیب نہیں ہوگا. تو اس نے مذاق میں، تبسر میں، استہزاء میں کہا کہ فرزند رسول اگر گیہوں نہ ملا تو میں جو پہ گزارا کر دوں گا. حسین منہ پھیر کے چلے آئے. کربلا کا واقعہ ہو گیا. کربلا کے واقعے کے بعد پسر سعد کو شہر بدر کر دیا گیا، پروانہ لے کر پھاڑ دیا گیا. وہ جب جا رہا تھا تو اس کا کوئی دوست ملا اور اس نے پوچھا کہ تو رائے کب جا رہا ہے؟ اس کو یہ نہیں کہا کہ اسے گورنری واپس لے لی گئی ہے اور اسے شہر بدر کر دیا گیا ہے. کہا تو رائے کب جا رہا ہے؟ تو اس نے یہ سورہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو انسان خسارے میں ہے. وہ خسارہ ابن سعد کہتا ہے وہ خسارہ میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھ لیا. میں ہوں خسارے والوں میں، حسین ہے ایمان والوں میں. کبھی کبھی جی چاہتا ہے اس طریقے سے بولنے کا، اور اب تو میرے پاس مسائل پڑھنے کا وقت بھی نہیں رہا. لیکن دیکھو اب پھر ایک چیز اور کو سنتے جاؤ، یہ چیزیں سننے کا قابل ہے. عاشور کے دن 2 گواہیاں ریکارڈ میں ہیں، 2 گواہیاں. خدا کی قسم سننا، یہ جملہ بھی نوٹ کرو اپنے ذہنوں کے اندر. ٹھیک ہے کہ ان مجلسوں کو فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیسہ ساتھ اور حسین، یہ ذہن میں رکھنا. جب عاشور کا دن طلوع ہوا تو پیسہ سعد نے تیر کمان میں جوڑا اور کمان میں جوڑنے کے بعد کہنے لگا کہ لشکر والوں گواہ رہنا. دیکھو کس کو گواہ بنا رہا ہے؟ لشکر والوں، یہی تو ہے خسارہ. اور اب اس کے بعد آئے گی منفع، اس کے بعد آئے گا نفع. لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں لکھے گا تاکہ تمہاری گواہی دلوا کر جلدی سے انعام دوں. تو پیسہ سعد نے لشکر والوں کو گواہ بنایا اور میرے مولا حسین نے جب اکبر جانے لگے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا. فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ. ایسا بیٹا بھیج رہا ہوں جو رفتار و گفتار میں میرے رسول کے مشابہت ہے. بس میرے دوستو،
میرے عزیزوں میری تقریر تمام ہوئی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ گفتگو آ کے اکبر پر رک گئی. تو میں اکبر کے مسائل بیان نہیں کروں گا، مسائل بیان کروں گا بعد کربلا کے، لیکن اب میرے جملے سنتے جاؤ. اس لیے گفتگو ہوگی اکبر کے حوالے سے. جس نیزے پر اکبر کا سر تھا وہ نیزہ حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں تھا. اور جس نیزے پر میرے مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ خولی کے ہاتھ میں تھا. دیکھو میرے مولا کا سر، حسین کا سر، اگر فقط اس سر کے مسائل تم مختلف میں دیکھو تو پریشان ہو جاؤ. میرے مولا کا سر، ٹھیک ہے نا؟ جب گھوڑے سے زمین پہ آئے، سنتے جاؤ آرام سے سننا، تو جانتے ہو کیسے زمین پہ آئے؟ ایک پتھر سجدے کے مقام پہ لگا اور سر شراکہ ہو گیا اور زمین پہ آ گیا. سر کاٹا گیا، پس گردن سے کاٹا گیا، نو کے نیزہ پر آویزن کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے تخت میں رکھ کے پیش کیا گیا. دیکھ رہے ہو میرے مولا کا سر خولی نے اپنے گھر میں لا کر تنور کے اندر رکھا. جملے سنو، دیکھو پورا گھنٹہ مکمل ہو گیا، گفتگو مکمل ہو گئی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب شہزادی علی اکبر تک بات آ گئی نا تو خدا کی قسم ایک جملہ سنتے جاؤ اور یاد رکھو گے اس جملے کو. حسین کا سر نیزے پہ ہے، وہ نیزہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خولی کے ہاتھ میں. علی اکبر کا سر اس نیزے پہ ہے، وہ نیزہ کس کے ہاتھ پہ؟ حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں. ٹھیک، خولی کہتا ہے، خولی جس کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیزہ بتا خولی کہتا ہے کہ میں جب کربلا سے اس سر کو لے کے چلا تو کوفے تک میں نے توجہ کے ساتھ یہ دیکھا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر جاتا ہے حسین کا سر قریب ہو جاتا ہے. اور میں طویل مسائل نہیں پڑھتا. اب سننا، خولی کی بیوی کا نام تاریخ میں ڈسپیوٹڈ ہے، خضرمیہ، ثعلبیہ، کچھ بھی سن رکھنا. خولی کی زوجہ ثعلبیہ حضرت شہزادی زینب کی شادی تھی. ذرا آرام سے سننا، بہت آرام سے. دیکھو سال کے دوسرے مہینوں میں مقتل کے تفصیلات دینے کا وقت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا سی آج میں تفصیل دے رہا ہوں، اسے سنتے جاؤ. ثعلبیہ شہزادی زینب کی شاگرد ہے. کب شاگرد ہے؟ جب علی کی خلافت تھی کوفے میں، ٹھیک؟ اور شہزادی درس تفسیر بیان کیا کرتی تھی. اس وقت ثعلبیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ آپ کے درس تفسیر میں آیا تھی. جب علی شہید ہو گئے اور خاندان آل محمد نے طے کیا کہ ہم واپس مدینے جائیں گے، ٹھیک؟ تو شہزادی زینب اپنے باپ کی قبر سے رخصت ہونے کے لیے آئی، اپنے دونوں ہاتھ امیر المومنین کی قبر متحد رکھے اور کہا بابا خدا حافظ، ہم جا. اور بابا اگر کبھی زمانے نے مہلت دی تو پھر ہم آپ کو سلام کے لیے آ جائیں گے. سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، ہم سلام کے لیے پھر کبھی آ جائیں گے. ثعلبیہ اس وقت موجود تھی، خولی کی زوجہ اس وقت موجود تھی. اس نے کہا بی بی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ نجف آئیں گے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے.
تو میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ نہ جا پائیں تو ایک رات میرے گھر میں قیام کریں. سن رہے نا بڑے آرام سے؟ تو ذرا آرام سے سننا، آرام سے سننا. وقت گزر گیا، گھنٹے سے اوپر چلی گئی بات، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے حد تک یہ واقعہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. شہزادی زینب نے کہا کہ تو وعدہ لینا چاہتی ہے تو دیکھ میں تو وعدہ نہیں کر سکتی. ہاں اگر بھیا حسین نے وعدہ کر لیا تو میں ضرور ہوں. ثعلبیہ چادر اوڑھ کر آئی امام حسین کی خدمت، کافلا تیار ہے مدینے جانے کے لیے. کہا فرزند رسول بس ایک وعدہ، جب بھی آپ دوبارہ کوفے آئیں تو آپ میرے گھر تشریف ضرور لائیں گے اور شہزادی زینب کو ساتھ لائیں گے. حسین نے سر اٹھایا اور کہا بی بی میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے گھر آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے گھر آؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے پہچان لے. بس آخری جملے میں تقریر ہے، شرط یہ ہے کہ جب میں آؤں تو تم مجھے پہچان لے. حسین کے سر کو لیے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا اور ثعلبیہ مدینے کا رخ کر کے کہہ رہی تھی کہ میرے مولا نے 12 محرم کا وعدہ کیا تھا، اب تو 12 محرم کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے. میرا مولا اب تک نہیں آیا، میرا مولا اب تک نہیں آیا، میری شہزادی اب تک نہیں آئی. میں نے شہزادی کے لیے الگ حجرہ درست کیا ہے، شہزادی کے بچوں کے لیے الگ حجرہ درست کیا ہے، حسین کے لیے الگ حجرہ درست کیا ہے، میرا مولا اب تک نہیں آیا. اتنے میں ہولی حسین کے ساتھیے میں داخل ہوا، جیسے ہی دیکھا کہ ثعلبیہ آگے میں کھڑی ہے حسین کے ساتھ کو پیچھے نہ لیا اور کہا ثعلبیہ مجھے مبارکباد دے، میں جنگ میں کامیاب ہو کے آیا. اس نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، جب سے تو جنگ میں گیا ہے تب سے میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ آگ کا دریا ہے. بس آخری جملے سن رہا، تم رو چکے. ہولی نے ہاتھ کو پیچھے کیا، آہستہ تنور کے قریب گیا، میرے مولا کے سر کو تنور میں رکھ دیا، اپنے حجرے میں آ کر سو گیا. آدھی رات کے قریب ثعلبیہ کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ فضائے نور ہے جو آنگن میں بدل ہے. دوڑتی ہوئی آنگن میں آئی، دیکھا کہ تنور سے نور نکل رہا ہے، تنور کے قریب آئی، دیکھا ایک سر رکھا ہے. کہا اے بزرگ یقیناً آپ صاحب کشف و کرامت ہیں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو آواز آئی کہ ثعلبیہ اپنے آنے کا وعدہ کیا تھا. ثعلبیہ اپنے آنے کا وعدہ کیا تھا تو ہم نے پورا کر دیا. بس یہ سننا تھا کہ ثعلبیہ نے اپنا سر تنور میں مار دیا. ہولی کی آنکھ کھلی، آخری جملہ سننا، آخری جملہ. ہولی کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی سودا کو پکڑا، ایک حجرے میں بند کر دیا اور اب بیٹھ گیا حفاظت کرنے کے لیے. ایک مرتبہ شروع کے قریب ہولی نے جب تنور میں نگاہ ڈالی، دیکھا کہ حسین کا سر نہیں ہے. اب سننا آخری جملہ، حسین کا سر موجود نہیں ہے. اچھا بھائی جس کے پاس ابھی اکبر دستہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ حسین ابن نبیر. آپ تم رو چکے، طویل مسائل نہیں پڑھاتا تھا. جب اس نے دیکھا تھا کہ خوری نے دیکھا کہ تنور میں حسین کا سر موجود نہیں ہے تو اس نے دروازہ کھولا گھر کا، دوڑتا ہوا حسین ابن نبی کے دروازے میں پہنچا، کھٹکھٹایا. حسین گھبرا کے نکلا، کہا بھائی بات کیا ہے؟ کہا حسین کا سر تنور میں نہیں ہے، بس اتنا بتا دیا اکبر کا سر کہاں ہے.